السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بار بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ مطلع، حسن مطلع، زیب مطلع، بیت الغزل کسے کہتے ہیں، یہ بحث ہے۔ اس میں بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں بھی آئیں گے اور اس میں بہت سارے جوابات بھی موجود ہیں۔ یہ ایک الگ طرح کی ویڈیو ہوگی جو بہت کارآمد ہوگی، کیونکہ اس میں مختلف حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مطلع کی، اور مطلع کے بعد حسن مطلع کی۔ تو مطلع سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے جس میں قافیہ اور ردیف کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ردیف نہ ہو تو قافیہ کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد حسن مطلع سے مراد غزل کا دوسرا شعر، یعنی جو شعر غزل کے مطلع کے بعد آتا ہے اس کو حسن مطلع کہتے ہیں، اور اس کو ہی زیب مطلع بھی کہتے ہیں، لیکن اس پر بہت سے اختلافات ہیں، یہ آپ جان لیں۔ یہاں جو بات میں نے کہی یہ بات پوری طرح سے صحیح نہیں ہے، آگے دیکھیں۔ حسن مطلع کے موضوع پر ایک بحث یہاں دیکھیں آپ۔ بحر الفصاحت جو نجم الدین کی تالیف کردہ ہے اور عروض و قوافی علم بیان و بدیع ایک مستند کتاب کا درجہ رکھتی ہے، اس میں واضح کیا گیا ہے کہ غزل کے پہلے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ چلیے، پہلا دونوں مصرع ہم قافیہ ہے اور باقی ہر شعر کا دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، بالکل۔ اور دوسرا شعر بیت ثانی، اسے حسن مطلع یا زیب مطلع کہا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کیا کہا گیا، یہاں پہ کہا گیا کہ حسن مطلع یا زیب مطلع اس کو کہتے ہیں کہ مطلع نام تو ہے لیکن اس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں کی گئی ہے، یعنی کوئی عام سا شعر اگر کہیں کہہ دیا جائے تو وہ بھی حسن مطلع ہو سکتا ہے۔ آگے یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ غزل میں ایک سے زیادہ مطلب ہی ہو سکتے ہیں، بالکل۔ بہرحال حسن مطلع کی وضاحت کے لیے بیت ثانی کہا گیا ہے، نہ کہ مطلع ثانی۔ یہاں دیکھ رہے ہیں بحر الفصاحت ایک کتاب ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ حسن مطلع کی وضاحت کے لیے کہا گیا کہ یہ بیت ثانی ہے یا مطلع ثانی نہیں ہے۔ اب میں آگے جو بتاؤں گا وہ اور بھی عجیب ہوگا کہ اردو کے دو مستند ترین لغات فرہنگ آصفیہ اور نور اللغات میں بھی حسن مطلع کی وضاحت غزل یا قصیدے کے مطلع کے بعد کا شعر یا دوسرا شعر یا دوسرا بیت کہہ کر کی گئی ہے، نہ کہ دوسرا مطلع۔ جی ہاں، آپ پروف کے طور پر، دلیل کے طور پر ان کی تصویروں کو دیکھ لیں۔ اب آگے چلتے ہیں تو یہاں بات ہوتی ہے یہ مضمون لکھنے کے لیے جن کتابوں کی مدد لی گئی ہے ان میں اردو کے عروض مولانا جلیل، نکات سخن مولانا حسرت موہانی، معائب سخن مولانا حسرت موہانی، رسالہ اصلاح شوق نموی اور مضامین سرور راز سرور، یہ ساری کتابیں ہیں جن کی مدد لی گئی ہے۔ اس میں مطلع کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ لغت میں مطلع کے معنی طلوع ہونے کی جگہ ہے، یہی وجہ ہے کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر مطلع کے لیے ضروری شرط ہے کہ شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ کی پابندی کی جائے۔ اگر کسی غزل کے پہلے شعر میں اس بات کا التزام نہ ہو تو وہ مطلع نہیں بلکہ غزل کا پہلا شعر کہلائے گا۔ جی بالکل صحیح ہے، مطلع میں قافیہ کی مطلب پابندی کی جاتی ہے، اور کسی غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں اضافی مطلع کو، یعنی اس کے علاوہ جو ایک مطلع جو اوپر ہوا اس کے علاوہ جو مطلع ہوا اس کو مطلع ثانی، حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ اور بہت سے شعراء کرام نے ایک غزل میں کئی مطلع کہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مطلع ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے شرط رکھ دی کہ جس طرح غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے جو مطلع کہلاتا ہے، اسی طرح قافیے کی پابندی کے ساتھ اگر دوسرا شعر ہو اس کو حسن مطلع کہیں گے یا زیب مطلع کہیں گے، یا پھر اسے مطلع ثانی کہیں گے۔ آپ نے پہلے دیکھا تھا وہاں کہا گیا تھا کہ مطلع کی طرح نہ ہو، اس میں دوسرا مصرع ہی صرف کہیں قافیہ میں ہو تو اس کو حسن مطلع کہا جاتا ہے، لیکن یہاں الگ کہا گیا۔ مقطع کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ لغت میں مقطع کے معنی میں ہے قطع کرنا، توڑ دینا، کاٹ دینا یا ختم کر دینا۔ مقطع شعری تخلیق کا وہ آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے
اگر کسی غزل کے آخری شعر میں اس بات کا التزام نہ کیا جائے تو وہ مقطع نہیں ہوگا بلکہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا۔ بالکل صحیح، یہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مقطع کے لیے ضروری ہے کہ اس میں شاعر کا تخلص استعمال ہو۔ اگر شعر میں تخلص استعمال نہیں کیا گیا تو وہ آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں۔ اب یہاں دیکھیں ایک اور، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ اب دیکھیے اسی طرح حسن مطلع، اگر غزل کا دوسرا شعر بھی ہم قافیہ ہو تو اسے حسن مطلع یا مطلع ثانی کہیں گے۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی کہا گیا اگر مطلع نام لگا دیا تو آپ کو دونوں مصروں میں قافیہ کا التزام کرنا ضروری ہے۔ اور مقطع کے بارے میں تو آپ نے جان ہی لیا کہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ غزل کا سب سے اچھا شعر جو ہوتا ہے اسے بیت الغزل کہتے ہیں یا شاہ بیت کہتے ہیں، غزل کے سب سے اچھے شعر کو۔ جیسے مجروح سلطان پوری کا شعر ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا، تو اس کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ تو مطلع کے بارے میں تو آپ نے جان لیا کہ مطلع کیا ہوتا ہے۔ اب جو میں اس کا نتیجہ بتانے جا رہا ہوں وہ نتیجہ تھوڑا الگ ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے بہت ساری کتابیں دیکھی، بہت کچھ دیکھا، اس کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا وہ کیا ہے؟ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ غزل کا پہلا شعر مطلع اور دوسرا شعر جس میں قافیہ اور ردیف کا التزام ہو اسے مطلع ثانی یا حسن مطلع یا پھر زیب مطلع کہہ سکتے ہیں۔ باقی مطلع مطلب ایک اگر غزل میں 10 مطلع ہو گئے، 5 مطلع ہو گئے تو باقی مطلع کو الگ الگ نام سے آپ پکار سکتے ہیں، مطلع ثالث، مطلع چوتھا مطلع، پانچواں مطلع، یہ سب کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، دوسرا شعر، لیکن شرط ہے کہ مطلع اگر نام آ گیا تو اس میں دونوں مصروں میں قافیہ کی پابندی لازمی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں گے۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔